السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوک فوڈ پلس۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ کافی گیپ آ چکا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا اور کچھ ہٹ کے لایا جائے، تو اسی وجہ سے میں آج حاضر ہوں ایک بہت ہی یونیک چکن کڑھائی کی ریسپی کے ساتھ۔ تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کے لیے 4 سے 5 میڈیم سائز کی پیاز چاہیے ہوگی، ساتھ میں چاہیے ہوگی تھوڑی سی ادرک اور لہسن۔ ادرک لہسن کا حساب آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جب ان کو کوٹنا ہے تو ان کا جو پیسٹ ہے وہ تقریباً 1 سے 2 کھانے کے چمچ، 1 سے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ بن کے تیار ہوں۔ اب پہلے ہم نے کر لینا ہے پیازوں کو بوائل، تو اس کے لیے جو ہے پریشر کوکر میں سب سے پہلے پیاز شامل کر دیں گے کاٹ کے، اور ضروری نہیں ہے کہ پریشر کوکر ہی ہو، اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جو ہے کوئی پین یا کوئی بھی پتیلا آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا جلدی گل جائیں گے اور جلدی سے چیز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، تو ٹائم کی بچت کرنے کے لیے میں پریشر کوکر کا استعمال کر رہی ہوں۔ تو اس میں جو ہے پیاز اور ساتھ ہی جو ہے تقریباً 1 گلاس اور 1.5 مطلب سیکنڈ جو ہے وہ میں نے بالکل ہاف سے بھی آدھے سے بھی کم ہے گلاس، تو یہ ٹوٹل پانی شامل کر دینا ہے اس میں۔ اس کو کور کر دیں گے اور تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے جو ہے کوک ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ڈھکن اتار کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے سافٹ ہو چکے ہیں، تو اب جو ہے ہم اس میں 4 ٹیبل سپون بھر کے جو ہے کوکنگ آئل، کوئی بھی کوکنگ آئل جو آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں شامل کر دیں گے، اور دوبارہ سے اس کو مکس کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے، اور نارمل درمیانی آنچ پہ جو ہے آپ نے ان کو پکنے دینا ہے، مطلب اس حد تک ہم نے ان کو گلا لینا ہے کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رہ جائے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف، تو اس کے لیے ہمیں 1 کلو چکن چاہیے۔ آپ جو ہے ود بون یا بون لیس کوئی بھی چکن لے سکتے ہیں، میں جو ہے ہڈی کے ساتھ چکن استعمال کر رہی ہوں، تو اس کے لیے جو ہے پین میں ہم نے سب سے پہلے چکن شامل کرنا ہے، ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے 1.5 گلاس پانی۔ 1.5 گلاس پانی شامل کرنے کے بعد 1 ٹی اسپون نمک، اور ساتھ اس میں شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ، جو ہم نے پہلے پیسٹ بنایا تھا اس کا تقریباً مطلب ہاف جو ہے ہم ابھی پہلے چکن میں شامل کر دیں گے اور ہاف جو ہے وہ بعد میں۔ چولہا جلا کر اس کو کور کر دیں گے اور ہلکی درمیانی آنچ پر تقریباً جو ہے ہم نے اس کو 70 سے 80%، 70 to 80% تک کوک کر لینا ہے، گلا لینا ہے اس چکن کو۔ تو جو ہے جتنی دیر میں یہ چیز ہو رہی ہے اتنے میں آپ کو جو پیاز ہیں وہ دکھاتی ہوں کہ جو پیاز بوائل ہو رہے تھے وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں، اور کچھ اس طرح کا ہم نے ان کو رکھنا ہے، بالکل ڈرائی نہیں کرنا، تاکہ ہم نے جو ہے ان کو جب بلینڈ کرنا ہے جوسر میں تو ایزیلی جو ہے یہ گرائنڈ ہو سکیں۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ سے چکن کی پکائی کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اٹھا کے دکھا بھی دیتی ہوں کہ بوٹی جو ہے وہ کس حد تک گل چکی ہے۔ تو یہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 70 to 80% تک جو ہے بوٹی گل جائے گی، چکن گل جائے گا، تو وہی چیز ہے کہ بالکل جو ہے یہ کافی حد تک سافٹ ہو چکی ہے۔ تو اب باقی کا پروسیس کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمیں چاہیے ہوں گے 2 عدد درمیانے سائز کے میڈیم سائز ٹماٹر، ان کا بھی پیسٹ بنا لیں گے۔ اس کے بعد بوائلڈ چکن میں شامل کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل، نیکسٹ اس میں شامل کریں گے جو ادرک لہسن کا پیسٹ بچا ہوا تھا 1 ٹی اسپون۔ یہ شامل کرنے کے بعد جو ہے اس کو درمیانی آنچ پہ تھوڑی سی دیر کے لیے کوک ہونے دیں گے، میکسیمم 6 سے 7 منٹ چکن کی بھنائی کریں گے، اس سے زیادہ بالکل بھی بھنائی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے زیادہ بھنائی کی تو چکن کی بوٹی جو ہے وہ سخت ہو جائے گی۔ مقصد کیا ہے کہ صرف جو ہے اس کی بھنائی اچھے سے ہو جائے، اس کا تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بھی چینج ہوا ہے، تو بس اتنا ہی ہم نے اس کو جو ہے اتنے ٹائم کے لیے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے بھنائی ہونے کے بعد اب اس میں ہم ٹماٹروں کا پیسٹ شامل کر دیں گے۔ 3 سے 4 منٹ کوک ہونے کے بعد اب اس میں جو ہم نے شروع میں پیازوں کو بوائل کر کے پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر دیں گے اس میں، ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے حسب ضرورت نمک اور کٹی لال مرچ، ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی اسپون، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون لیمن جوس۔ اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہلکی آنچ پہ کوک ہونے دیں گے، ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے 2 ٹی اسپون سوکھا دھنیا پاؤڈر،
اس دوران آنچ کو تھوڑا-سا ہلکا کر دینا ہے کیونکہ جو ہے اس میں ٹماٹر اور پیاز شامل کیے ہیں تو ان کی اچھے سے پکائی ہو سکے۔ اس کے بعد اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر۔ اب اس ریسپی میں آئے گا ایک چھوٹا-سا ٹوسٹ اور وہ یہ کہ اس میں ہم شامل کریں گے ہاف پیالی دودھ۔ دودھ جو ہے وہ بالکل ہلکا سا نیم گرم کر لینا ہے۔ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ کوشش کریں جو دودھ ہے وہ کچا نہ ہو بلکہ جو ہے بوائلڈ دودھ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ جیسے دودھ شامل کریں گے فوراً آنچ کو فل کر دینا ہے، بالکل میڈیم یا کم آنچ نہیں ہونی چاہیے جب دودھ کو شامل کرنا ہے، نہیں تو دودھ جو ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اس لیے آنچ کا فل ہونا بہت ضروری ہے۔ ساتھ وقفے وقفے سے اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے 2 چمچ بھر کے جو سالن بنانے والا چمچ ہے اس میں ہم شامل کریں گے دہی کو پہلے اچھے سے بیٹ کر لیں گے یا جو ہے بلینڈر میں کچھ سیکنڈز کے لیے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، ان کا آپ لوگوں نے ضرور ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے، تبھی جو ہے ایک پرفیکٹ ریسپی بن کے تیار ہوگی انشاءاللہ۔ جب دہی شامل کریں گے تب بھی ہائی فلیم رکھیں گے اور 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کو کوک ہونے دیں گے۔ ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے سبز مرچوں کا پیسٹ اور اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون لیمن جوس۔ ٹوٹل اس میں 2 ٹی اسپون لیمن جوس شامل کریں گے، ایک پہلے اور ایک جو ہے ابھی شامل کریں گے۔ اور اب تقریباً میکسیمم 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو جو ہے ہم ہائی فلیم پہ زیادہ آنچ پہ کوک کریں گے تاکہ پانی جو ہے وہ مزید تھوڑا ڈرائی ہو جائے اور اچھی سی گریوی تیار ہو سکے۔ اب نیکسٹ اس میں شامل کریں گے 3 ٹیبل اسپون ملک پیک کریم۔ ساتھ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ کوشش کریں کہ آل پرپز کریم آپ استعمال نہ کریں، اس میں جو ملک پیک ہے وہ یوز کریں۔ دوبارہ باری اب اس میں دہی شامل کرنے کی، تو ایک بڑا چمچ بھر کے دہی کا شامل کریں گے، 2 پہلے کی ہیں اور ایک اب، تو ٹوٹل جو ہے اس میں 3 چمچ دہی کے شامل ہوں گے۔ ساتھ ہی آنچ کو دوبارہ سے جو ہے فل تیز کر دینا ہے۔ اگلی چیز اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون زیرہ، ثابت زیرہ، اس کو تھوڑا سا ہاتھوں پہ مسل کے اس میں شامل کریں گے اور کوشش کریں کہ اگر سفید زیرہ آپ لوگوں کے پاس ہے تو وہ اس میں شامل کریں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اور یہ والا زیرہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس میں پھر سے دہی شامل کی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کو مزید کوک ہونے دیں گے ہائی فلیم پہ۔ کڑھائی آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے، تو اب آخر پہ ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا باریک کٹا سبز دھنیا، ساتھ میں 1 سے 2 باریک کٹی سبز مرچ۔ اچھے سے اس میں چمچ ہلانے کے بعد اب آخر پہ اس میں شامل کریں گے چٹکی بھر پسا ہوا گرم مسالہ، تھوڑا سا مکس کر کے ڈھکن دے دیں اور فوراً جو ہے چولہا آف کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ویورز، ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی چکن کڑھائی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے اس کو جو لوہے کی کڑھائی ہوتی ہے اس میں بنائیں کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزید ڈبل ہو جاتا ہے جب لوہے کی کڑھائی میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ ایک بار یہ ریسپی آپ لوگ ضرور گھر پہ ٹرائی کریں، اس کو بنائیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دینا بالکل نہ بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ، جلدی سے جو ہے لائک کریں، کمنٹ کریں اچھے سے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو پریس کر دیں جو گھنٹی کا نشان ہے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔